سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میرے سٹیج پر دائیں بائیں خوبصورت ساتھیوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، محترم و مکرم حاجی محمد اقبال صاحب نے اور محترم مکرم راجہ صاحب نے اتنی خوبصورت یہ محفل سجائی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ محفل مدینہ پاک میں ہو رہی ہے۔ ہر بندہ یہ محسوس کر سکتا ہے، ہر بندہ، ماشاءاللہ آپ سب بڑے خوبصورت ساتھی بیٹھے ہیں، سب عاشق رسول بیٹھے ہیں، سب آقا کے دیوانے اور پروانے بیٹھے ہیں کہ دیکھیے ہمارے سامنے حضور کا سبز گنبد مبارک ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنا سکون اس روزے کو دیکھ کر ملتا ہے، جتنی ٹھنڈک اس روزے کو دیکھ کر ملتی ہے، جتنا نور آنکھوں میں ادھر دیکھ کے آتا ہے وہ کہیں آ سکتا نہیں ہے۔ جیسے جناب فرما تھے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں کہ حضور آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کیونکہ یہ جگہ ٹھنڈی ہے، مجھے آپ دوستوں کا احساس ہے کہ یہاں جیسی مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ مقصد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہے، مقصد خطاب نہیں ہے۔ دوستوں، اس وقت خطاب کا وقت نہیں ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ مغرب کے بعد دعا ہو جائے گی۔ آپ سب دوستوں کے لیے خوبصورت لنگر کا انتظام ان دوستوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کے لنگر میں بھی شفا ہے۔ میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے کرم سے اپنے پیر کے ساتھ 12 مرتبہ یہ سبز گنبد پاک دیکھ چکا ہوں۔ یہ بات میں شروع میں کرتا ہوتا ہوں کیونکہ یہی نسبت ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی تعلق سب کچھ ہے۔ اس نسبت پہ ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے۔ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، مختصراً بیان کروں گا۔ شروع میں بتایا، پھر بتاتا ہوں کہ یہ محفل کسی سرخ نوٹ کے لیے نہیں سجائے گی، یہ محفل کسی لذیذ کھانے کے لیے نہیں سجائے گی، یہ محفل واہ واہ اور ترے کے لیے نہیں سجائے گی۔ اس محفل کا صرف ایک مقصد ہے، ہم سب کی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق اپنے آقا کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اس سے بڑا خزانہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا خدا بھی ہو گیا۔ بس اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ میں چند باتیں کروں گا، آپ نے محبت کے ساتھ سماعت فرمانی ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ داتا دربار کا یہی پیغام ہے، گولڈا شریف کا یہی پیغام ہے، پاک پتن شریف کا یہی پیغام ہے، بری سرکار کا یہی پیغام ہے، عیدگاہ شریف کا یہی پیغام ہے کہ اپنا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط کر لیجئے، اپنا رشتہ مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط کر لیجئے، اپنا جو دل کی تار ہے، اپنے دل کی تار کو جہاں میں بھی آپ کے لیے رحمتیں ہوں گی۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المدینہ المنورہ میں، مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں، المسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں میرے اور آپ کے آقا زندہ و جاوید ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے ایسے اور میرے ساتھ کہیے، ہمارے آقا زندہ و جاوید ہیں، ہمارے آقا زندہ و جاوید ہیں۔
ہمارے آقا رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں زندہ و جاوید ہے۔ جس محبت کے ساتھ حاجی اقبال صاحب نے یہ محفل سجائی، جس محبت کہ ہم حضور کی محفل میں جا رہے ہیں اور مدینہ پاک والے مدینہ پاک سے آپ کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ آپ اس محفل میں تشریف لائے، کسی نے تلاوت کی، حضور مدینہ پاک میں تلاوت کو سن رہے ہیں۔ آپ نے نعتیں پڑھی، حضور مدینہ پاک میں نعتوں کو سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ جس محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو۔ آپ کو آپ کے آقا مدینہ پاک سے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا پیغام دیا ہمارے آقا زندہ و جاوید ہے۔ دوسرا پیغام دیا کہ جب بھی کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں سماعت فرماتے ہیں اور مسکرا کے جواب عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، وہ دربار کسی مثال کا محتاج نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا سا پلاسٹک کا کھلونا موبائل، جسے ہم کہتے ہیں موبائل، دیکھیے ہم یہاں سے امریکہ فون کرتے ہیں، ہم یہاں سے چائنا فون کرتے ہیں، رشیا فون کرتے ہیں، کہیں بھی ہمارا دوست بیٹھا ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو ہمارے دوست کو ہماری آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ تو ہمارے آقا موبائل کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے آقا اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ صاحب قدرت ہے، وہ ہمارے درود اور ہمارے سلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا بھی ہے، حضور سنتے بھی اور مسکرا کے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، آپ چاہتے ہیں مدینہ پاک سے رب کی رحمتیں ملتی رہیں، تو کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلا پیغام آقا زندہ و جاوید ہے۔ دوسرا پیغام حضور مدینہ پاک سے ہماری نمازوں کو دیکھتے ہیں، حضور مدینہ پاک سے ہماری تلاوتوں کو سنتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صلاۃ و سلام کو سنتے بھی ہیں اور مسکرا کے جواب عطا۔ بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں، کشکول بنا لو اپنے ہاتھوں کو، بٹ رہی ہیں مدینہ پاک سے رحمتیں ہم سبھی کے۔ تیسرا پیغام، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دھوپ ہے اور سورج نہیں ہے تو دوستہ گل مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ چاندنی ہے اور چاند نہیں ہے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مہک تو ہے لیکن پھول نہیں ہے تو بات بنتی نہیں ہے۔ یاد رکھ، اگر دھوپ ہے تو سورج ہے، چاندنی ہے تو چاند ہے۔ ہر جگہ اگر اللہ کی رحمت ہے تو ہر جگہ رحمت عالم ہے، ہر جگہ رحمت عالم ہے، ہر جگہ رحمت عالم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنیے، اگر دھوپ ہے تو سورج ہے، چاندنی ہے تو چاند ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی حضور کی میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ یہ بادل، یہ رحمتیں، آپ دیکھیے پورا سال خشک سالی سے گزرا، بارش نہیں ہوئی، تمام مکاتب فکر لگے رہے بارش ہو لیکن نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی ربیع الاول مبارک شروع ہوا، جیسے ہی ربیع النور شروع ہوا، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 مہینہ جشن عید میلاد النبی شروع ہوا، رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ فروری کے اندر برف پڑی ہے، فروری کے مہینے کے اندر رب نے بتا دیا ہے کہ رحمتیں اگر میری چاہتے ہو تو میرے رحمت عالم سے محبت کرو۔ اگر رب کی رحمت چاہیے تو اپنا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کیجئے، رب کی رحمت ملتی رہے گی مدینہ پاک سے۔ آقا محفل میں تشریف لاتے ہیں، آقا جھولیاں بھرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطائیں فرماتے ہیں
کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خزانے اس کے ہیں لیکن تقسیم کون کرتے ہیں؟ حضور تقسیم کرتے ہیں. پہلا پیغام دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و جاوید ہیں. دوسرا پیغام دیا آپ سب کو مبارک ہو، آپ کو آقا مدینہ پاک سے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت سے آقا خوش ہیں، آپ جتنا آقا سے محبت کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آگے سنیے تیسرا پیغام دیا کہ جہاں بھی آقا کا ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی حضور کی محفل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جولیاں بھرتے ہیں، شفائیں دیتے ہیں، رب کی رحمتیں دیتے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا کہ رحمت کا منبع و مرکز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات کر کے میں نے محسوس یہ کیا کہ ضرورت ہے بات کی جائے، پیغام دیا جائے. پھر کہوں گا خوش نصیب ہیں راجہ اسد صاحب، خوش نصیب ہیں جناب حاجی محمد اقبال صاحب جن کی الحمید حویلی اب مدنی حویلی بنی ہوئی ہے، جن کا الحمید ڈیرا اب سرکار کا ڈیرا بنا ہوا ہے، جن کی یہ جگہ اس وقت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ شاید ہم اس وقت یقیناً بلکہ ہم اس وقت مدینہ پاک میں حاضر ہیں. آخری بات، اس کے بعد اجازت، جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو کرنی ہے، جو پیغام پہنچانے آپ تک، پیش کرنے ہیں آپ کے آگے بات. پیغام کیا ہے؟ اس محفل سے کیا لے کے جانا ہے؟ اس محفل سے کیا لے کے اٹھنا ہے؟ سنیے، توجہ رکھیے گا آپ. میں کسی واقعے کو چھیڑ نہیں رہا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا موتی لے کے اٹھنا ہے، کیا ہیرا لے کے اٹھنا ہے، کیڑی دولت لے کے اٹھنی ہے کہ جدو بات تو کسی چیز کی محتاجی نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ او سنو، او کی وے او ہے آقا دے اتے درود پڑھنا، آقا دے اتے سلام پڑھنا. میرے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکثر پڑھتے ہوتے ہیں شعر کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے کا جواب ملتا ہے. توجہ رہے، آخری پیغام کہ ایک ایسا ہیرا، ایک ایسا موتی، ایک ایسا خزانہ رب نے ہمیں دیا ہے کہ جب تک وہ ہماری زبان پہ رہ گا نا وہ ہم سے راضی رہے گا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، گارنٹی سمجھو نا، گارنٹیاں لکھ کے دیتا ہوں کہ جب تک اس کے کرم سے، اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اپنی کوئی بساط نہیں ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. اس طرح بھی بات ہے کہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو حضور کی محبت دیتا ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے تو حضور کی محبت دیتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے نا اپنی مخلوق سے تو مخلوق کے دل میں اپنی حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری پیغام کیا ہے؟ درود شریف. درود شریف کیا ہے؟ سنیے، توجہ رکھیے. حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور جب میں یہ بات کروں گا تو جو دوست سبحان اللہ کہہ سکے وہ ضرور سبحان اللہ کہنا کہ اس حدیث میں حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ حضور کی بادامی آنکھیں مبارک ہیں، حضور کی بادامی آنکھیں مبارک ہیں، حضور کی گلاب کی پتیوں سے زیادہ حسین لب مبارک ہیں، ایک سیب میں بند موتیوں سے زیادہ حسین حضور کے دندان مقدس ہیں، سرخ و سفید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اوپر سبز امامہ شریف ہے، حضور کی زلف عنبری ایک دائیں طرف لٹک رہی ہے، ایک بائیں طرف لٹک رہی ہے، چاندی کی سرائی سے زیادہ حسین حضور کی گردن مبارک ہے، ریشم اور حریر سے زیادہ نرم و نازک حضور کے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ مبارک ہیں، حضور کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، حضور شان کے ساتھ. کسی نے پوچھا حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ اس نے یوسف تو یہ ہے کہ مصر کی نوجوان لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، حضور کا حسن کیا ہے؟ تو حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہیں
کہ تو حضور کے حسن کی بات کرتا ہے. حضور کو اللہ نے وہ حسن دیا ہے کہ بن دیکھے لوگ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں. مردان حق بن دیکھے اپنی گردنیں حضور پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنیے کیونکہ وقت کا میں دیکھ رہا ہوں. حضور شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں. بولیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں. آج بھی رونق افروز ہیں, ہمیشہ رونق افروز ہیں. یاد رکھنا اے جڑا جسے تسی کہتے ہو شہید, مردہ تے شہید بھی نہیں ہے. تے شہید کون ہے؟ حضور دا غلام. تے غلام زندہ ہے تے پھر آقا زندہ ہے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات کر رہا ہوں, آپ صبر بس ایک حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کہ کیا موتی لے کے اٹھے, کیا ہیرا لے کے اٹھے, کیا خزانہ لے کے اٹھے, اس نے کیا رہنمائی کی ہے جو ہمارا رب ہے. سنیے حضور کا دربار لگا ہوا ہے, حضور کے حسن و جمال میں سب کھوئے ہوئے ہیں. اہل بیت کرام, صحابہ کرام, ملائکہ, جن اور خود جبریل امین ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے حسن و جمال کی قسم میں آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں عرض کر رہے ہیں آقا آپ کے حسن و جمال کے صدقہ میں آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں, ریت کے ذرات گن سکتا ہوں, سمندر میں پانی کے قطرات گن سکتا ہوں, مشرق مغرب میں جنوں انس ملائکہ کو گن سکتا ہوں, عرش فرش میں جو کچھ ہے, ستارے ہیں, چاند سورج, ہر چیز کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں, شجر حجر کو گن سکتا ہوں. اس کے بعد جبریل امین خاموش رہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے گلاب کی پتیوں پہ موتی بکھرے. حضور کی مسکراہٹ بہاروں کی بہار ہے. حضور کا مسکرانا اس کی کوئی مثال اس دنیا میں دی جا نہیں سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جب آقا مسکرائے اور صحابہ کرام اہل بیت کرام بیٹھتے اس لیے تھے کہ ایک دفعہ آقا مسکرائے تو صحیح. کہ اسی بھی اس ہستے بیٹھے ہیں, اسی دوستا نہ نوٹا دے بکھے ہیں, نہ کارا دے بکھے ہیں, نہ کوٹھیاں دے بکھے ہیں, نہ اس جنت دے بکھے ہیں. اسی بکھے ہیں اس گل دے کہ سرکار آپ مسکرا دیں, آپ راضی ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. صرف اور صرف یہ محفل سجائی ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر, اتنی بھی تمنا واللہ 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 اتنی بھی تمنا اس دنیا کی نہیں ہے. ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی لگن میں لگے ہوئے ہیں ہم عیدگاہ شریف والے. ہم عیدگاہ شریف والے ایک چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کنیکشن مدینہ پاک کے ساتھ جڑ جائے. واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, میں نے شروع میں کہا پھر کہہ رہا ہوں, نہ کاروں کے لیے بیٹھا ہوں, نہ کسی سے زمین کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میری کمٹمنٹ ہے کسی پیسے کی. ادھر اس لیے آیا ہوں کہ ہمارا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ جڑ جائے. توجہ رکھیے, بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. جبریل امین خاموش ہو گئے, بالکل خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا جبریل آگے بات کر, ستارے گن سکتا ہے, ریت کے ذرات گن سکتا ہے, شجر گن سکتا ہے, حجر گن سکتا ہے, سب کچھ گن سکتا ہے. جبریلا وہ کیا چیز ہے جو تو نہیں گن سکتا؟ کہا آئے میں بتاتا ہوں. اب سنیں راجہ اسد صاحب جو خوش نصیب ہے اس وقت, اب سنیں حاجی اقبال صاحب کہ کیا آگے سے انعام ملتا ہے. کہتے ہیں آقا میں ہر چیز گن سکتا ہوں, لیکن جب آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا ہے اس پہ جو رب کی رحمت ہوتی ہے میں اسے نہیں گن سکتا. پھر سنیے آقا میں ہر چیز گن سکتا ہوں, لیکن جب آپ کو امتی پڑتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ, اس پہ جو رب کی رحمت ہوتی ہے اسے میں نہیں گن سکتا. میرے عزیز ساتھیوں, اپنا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط کیجئے, اپنا رشتہ مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط کیجئے. پاک پتن شریف سے, بری سرکار سے, کوڑلہ شریف سے, دادا دربار سے, جدھر اجمیر شریف سے, عیدگاہ شریف سے, کسی بھی اللہ کے ولی سے آپ کو اگر روشنی ملے گی تو ایک ہی ملے گی, مدینہ پاک, مدینہ پاک, مدینہ پاک. اپنی بیٹھکوں کے اندر, اپنی گاڑیوں کے اندر, اپنی جیب میں دل کے ساتھ اس سبز کو امت کو رکھیے, اس کو بوسہ دیجئے, اس سے محبت کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا روزہ مبارک ہے.
اس روزے کے اندر حضور آرام فرما رہے ہیں، اس روزے پہ اللہ کا نور برس رہا ہے۔ تو اپنے تعلق کو سونے آقا کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ آخر میں پھر کہوں گا آپ سب کو مبارک ہو، آپ اتنے خوش نصیب ہیں دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ وقت بتائے گا آپ کو کہ یہ محفل آپ کو کیا دے گا۔ اور میری دعا کیا ہے، میری دعا کیا ہے کہ جس کے پاس ایک گاڑی ہے اس کو دوسری گاڑی مل جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک کوٹھی ہے دوسری کوٹھی مل جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک پلاٹ ہے دعا مل جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری دعا آج یہ ہے آپ سب کو مدینہ پاک مل جائے، میری یہی دعا ہے دوستا، اسی دعا کے لیے پھرتا پھر رہا ہوں۔ میں نے جو سیکھا اپنے پیر سے یہی سیکھا کہ بچیا واز کری نا تو نوٹا دکھاتا نہ کری۔ میرے پیر نے سکھایا کہ دنیا کی لالچ میں آقا کا ذکر نہ کرنا، آقا کا ذکر کرنا تو اس لیے کہ سرکار راضی ہو جائے، اور سرکار راضی ہو گئی نا، یاد رکھنا اگر ایک سونے کے محل میں رہتا ہے اور اس سے سرکار راضی نہیں ہے تو وہ ککھا کی چوپڑی میں رہتا ہے، اور اگر کوئی ککھا کی چوپڑی میں رہتا ہے اور اس سے سرکار راضی ہے تو وہ عرش پہ رہتا ہے۔ آقا کو راضی کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور کی محبت، حضور کی اتباع، حضور کا ادب، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی حاضری۔ دوستو آپ سب کو آخر پھر کہوں گا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کا مقدر اس کے کرم سے، وہ اس کا کرم ہے، سب اللہ کے کرم سے عروج پر ہے۔ کیوں عروج پر ہے؟ کہ آپ حضور کے سبز گنبد کے سامنے بیٹھے، نسبت دیکھیے۔ آخری بات ہے کہ سمجھ آ جائے کہ ذہن میں نہ بات ہے کہ ڈاڑیاں گلا کر گیا، لیکن سنیے آخری بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ تیرے بعد میرے حبیب آ رہے ہیں، تیرے بعد میرے حبیب آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ حدیث پاک سنیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یا رب تخت بھی لے لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب تخت بھی لے لے، یا رب کرسی بھی لے لے، یا رب مجھ سے نبوت لے لے، رسالت لے لے، اور بس مجھ کو شرف بخش دے کہ لوگ کہیں کہ یہ تیرے حبیب کا امتی ہے۔ اوہ حضور دا امتی ہونا سبحان اللہ، اوہ آقا دا امتی ہونا بہت بڑا شرف ہے دوستا۔ ایسا رہ کر اس طرح، ٹھیک ہے نا، ایسا رہ کر کہ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے حبیب کے امتی ہیں۔ ایسے رہ کر ہر وقت ایسے فخر کر اپنی نسبت پر کہ ہمیں مدینہ پاک مل گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب نبوت لے لے، رسالت لے لے، کرسیاں لے لے، سب کچھ لے لے، حضور کا امتی بنا دے۔ یا رب تیرا شکر ہے کہ حضور کا امتی بنایا ہے، یا رب ہمیں حضور کا امتی بنائے رکھنا۔ مبارکباد کے لائق ہیں، مستحق ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سب کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ کہ آقا مدینہ پاک سے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی دروشی پڑھتا ہے، جو بھی نعت مبارک پڑھتا ہے، جو بھی حضور کی محفل سجاتا ہے، اس کو آقا مدینہ پاک سے مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی میلاد پر جو ایک درہم خرچ کرے گا، حضور کی میلاد پر جو ایک درہم خرچ کرے گا، حضور کی میلاد پر جو ایک درہم خرچ کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میں زندہ رکھے تو حضور کی محبت میں، مارے تو حضور کی محبت میں، اٹھائے تو حضور کی محبت میں، اس حال میں کہ ہمارا تعلق ہر لمحہ مدینہ پاک کے ساتھ جڑا رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کی محفل میں آتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو حضور کی محفل سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک دکھائے، آپ سب سے راضی ہو جائے، آپ سب کو سکون دے، شفائیں دے، اور میری ایک ہی دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مہربانی، نعرہ لگائیے میرے ساتھ، اب مزہ آنا چاہیے دوستوں، اب پتہ چلنا چاہیے پیچھے سے لے کے آگے تک کہ کون کون نماز کے لیے۔ جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں
نہیں کوئی جیسے میرے سر ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سر ہے ایسا نہیں کوئی میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہ میرے سرکار سا حسین میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہ میرے سرکار سا حسین حسن نے کہا دلبری کی قسم جیسے تیرے سرکار ہیں کی طرف منہ کر لے اور سبز گنبد پائے طرف منہ کر کے اللہ کا ذکر ہو کر